آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ یہی میں نے آپ کو جو بات بتائی تھی نا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، پیچھے بھی جو بات ہم نے کی تو اللہ تعالیٰ نے جو دعوت دی ہے، پیچھے بھی جو انفاق کی دعوت کی، اسی کی آگے ایکسٹینشن ہے یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جب یہاں قرض کی بات آ رہی ہے تو یہ قرض حسنہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرض حسنہ کو جب بھی مینشن کیا جاتا ہے تو یہ دین کی سربلندی کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض قرار دیتے ہیں۔ یعنی ابھی جیسے میں نے بتایا نا، اللہ کسی کا مال رکھتا نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں یہ مال لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرض کی طرح اس کو لوٹاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بڑی پرٹیننٹ حدیث ہے اسی آیت کے حوالے سے، بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو دہدہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کو سننے کے بعد کہ کیا اللہ قرض مانگتا ہے؟ مطلب ان کو سمجھ نہیں آئی نا یہ بات کہ اللہ کیسے قرض مانگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور فرمایا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کو اپنا باغ دیتا ہوں جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بیرہا نامی ایک باغ تھا، اور اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس میں بہترین قسم کے پودے اور درخت، اور مطلب بہت زیادہ اس کے اندر ایک طرح سے کاشتکاری ہوتی تھی، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں صرف اس آیت کی وجہ سے دے دیا۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یہ آتی ہے ابو طلحہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی جب یہ آیت سنی تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرضہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے اوپر قرض ہے یہ، تو میں بھی اپنا بہترین باغ بیرہا، میں نے شاید پہلے والے میں آپ کو بیرہا کہہ دیا تھا، پہلے والے کا نام بیرہا نہیں تھا، اگر آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کیا نا یہاں لکھیے گا، ابو طلحہ والے میں ابو طلحہ کا جو باغ تھا اس کا نام بیرہا تھا۔ دونوں کی نا دیے دونوں نے باغی تھے، دونوں صحابی نے، پہلے تھے ابو دہدہ، دوسرے ہیں ابو طلحہ، تو ان کے باغ کا نام تھا بیرہا، بیر جیسے لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا باغ تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں بہت ہی ٹھنڈا پانی اس کا ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے وہاں جاتے تھے اور یہ پانی نا ٹھنڈا پانی وہاں پینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی، ابو طلحہ نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی راہ میں اپنا یہ بہترین مال، یہ بہترین باغ اللہ کی راہ میں لگاتا ہوں، اور یہ مال مجھے بہت محبوب ہے۔ یعنی انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ جہاں چاہیں اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شاباش ابو طلحہ، تم نے بہت اچھا کیا، یہ نفع مند تجارت ہے، یہ نفع مند تجارت ہے، یہ نفع مند تجارت ہے۔ آپ نے بار بار یہ بات فرمائی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام نے اپنی بیسٹ چیز، اور آپ آج بھی اندازہ لگا سکتے ہیں فارم ہاؤسز کا، آپ کو اندازہ ہے کتنے مہنگے ہوتے ہیں نا، اچھی طرح آپ تو جانتے ہیں، کروڑوں کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پہ ویل لگا ہوا ہو اور پانی ہو اور ساتھ میں فصل اچھی آ رہی ہو تو کتنے مہنگے ہوں گے۔ تو اس وقت بھی یہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے سیکریفائز اپنا مال دیا تھا، سمجھے کوئی اربوں خربوں کا بھی آج ہم بات کریں تو انہوں نے اتنی بڑی اللہ کے لیے چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی تھی۔ تو آپ سوچیں ہم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اس کے باوجود ہمیں نمازتا رہتا ہے صبح سے لے کے رات تک، بلکہ پھر اگلے دن سے، پھر اگلے دن سے، کتنی عافیت دیتا ہے، کتنا چین دیتا ہے، سکون دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بچوں کی خوشیاں دکھاتا ہے، اپنی خوشیاں دکھاتا ہے، سکون یہاں اللہ کا احسان ہے، ہم سب یہاں سکون سے بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی کوئی کم نعمت نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اللہ نے اس قابل رکھا، چل کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، منہ سے بول سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کتنی بڑی یہ کیفیت ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک وقت انسان کے اوپر ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ کا کلام کوئی بول بھی رہا ہے تو وہ بیچارہ سن نہیں سکتا، تو دیکھ کے کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ دیکھو بیچارہ سننا چاہ رہا ہے اور نہیں سن سکتا، ٹھیک ہے نا، چلنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے میرا بڑا دل چاہتا ہے، میں کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں بڑا دل چاہتا ہے کلاس میں آنے کا،
پہلے اس قابل نہیں. تو اس سے پہلے جو ہے نا ہم اللہ کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا جائیں, کھپا جائیں. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو جتنا یہ احساس ہوتا ہے نا کہ میرے جانے کا وقت آ رہا ہے اتنا وہ اللہ کی راہ میں اپنے کو لگاتے ہیں. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جتنا ہمارے یعنی سوسائٹی میں یہ کہ جتنا لوگوں کو لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت ہے اتنا اور شوق دنیا کا پیدا ہو جاتا ہے. میں نے تو یہی دیکھا ہے, اور زیادہ دنیا کی پسند کے کپڑوں میں اور زیوروں میں اور بچوں کی شادیوں میں اور زیادہ لگتے چلے جاتے ہیں. آپ کے ایک بچے کی بھی شادی ہوگی تو آپ سوچ رہے نا آپ کی خود کی عمر کتنی تیزی سے آگے جا رہی, لیکن الٹا حساب ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے کھپائے جا رہے ہیں, دنیا کے لیے لگائے جا رہے ہیں. اور جب احساس ہوتا ہے, جب بستر پہ آ جاتے ہیں احساس ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں اب تو ہم سن بھی نہیں سکتے, اب تو ہم بول بھی نہیں سکتے, اب تو ہم چڑھ بھی نہیں سکتے, اب تو ہمارے ہاتھ بھی کام نہیں, ہم لکھ بھی نہیں سکتے, اب تو ہاتھ میں بھی راشا ہے, اب تو لکھا بھی نہیں جاتا. تو بدنصیبی نہیں ہے. تو اپنے کو یہ بھی خوش قسمت سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے وقت بھی آپ لگا رہے ہیں نا, یہ بھی وہ بہت بڑی سیکریفائس ہے کہ جس طرح انہوں نے باپ دی ہے تو چلیں ہم وقت ہی لگا دیں, کیونکہ ہم حقیر لوگ ہیں نا. تو اللہ ہمارے اس وقت کی بھی حقیر جو ہم اپنی پونجی اللہ کو دے رہے ہیں نا, اللہ وہ بھی انشاءاللہ ایکسیپٹ کر لیں گے. چلیں آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 12. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. اچھا یہ ایک منٹ میں سوچ رہی ہوں کہ 13 بھی ساتھ کر لیتی ہوں, یہ جڑی ہوئی آیات ہیں. آیت نمبر 13 بھی دیکھ لیتے ہیں. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس دن جبکہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے تمہارے لیے, جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے, یہی ہے بڑی کامیابی. اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں, مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ, اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب. یہ بڑی سورہ حدید کی نا بہت موسٹ امپورٹنٹ آیات ہے, اور اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کس دن کا, پل صراط کا. اور آپ یہ سمجھیں کہ اس سے پہلے ایک طرح سے میدان حشر کا, پہلے تو میدان حشر ہوگا اس کے بعد پل صراط آئے گا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جو عرصہ محشر ہے نا, یعنی میدان حشر سے لے کے پل صراط تک یہ معاملہ چلے گا جس کا ذکر یہاں پر مینشن ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ ہوگا یہ کہ یہ نور جو ہے وہاں پر مومنوں کے پاس جو ہوگا ان کے اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کے مطابق ہو. جتنا زیادہ ایمان ہوگا مومنوں کا اتنا ان کی روشنی ان کے پاس تیز ہوگی, جتنا زیادہ عمل صالح ہوگا اتنی روشنی تیز ہوگی, جس کی روشنی میں وہ حشر کے میدان سے لے کر اور آگے تمام مراحل سے جنت کی طرف راستے طے کرتے ہوئے چلے جائیں گے. تو اس وقت کا ذکر ہے پہلے, کیونکہ مومنوں کا ذکر ہے تو ان کا تو اچھا ہی معاملہ ہے نا یہاں پہ, تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے لیے انہوں نے فرما برداری میں زندگی گزاری جیسے یہاں پہ آ رہا ہے, اور انہوں نے جو ہے اچھے اچھے نیک کام کیے. میں نے بتایا نا دو چیزیں, ایمان بھی ان کا زیادہ تھا, عمل صالح بھی انہوں نے بہت کیے, تو ان کو بہترین جو ہے وہ کامیابی وہاں پہ نصیب ہوگی. اور اپنی جو تیزی سے روشنی ان کی نکل رہی ہوگی نا, ان کے پاس روشنی ہوگی, اس سے وہ راستہ تیزی سے طے کرتے ہوئے چلے جائیں گے. میدان حشر میں بھی روشنی ہوگی اور آگے پل صراط تک روشنی ہی روشنی رہے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر جو مومن بھی ہیں ان کا بھی کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا, کسی کا بالکل چھوٹی سی ٹارچ کے برابر ہوگا, کسی کا بڑی ٹارچ کے برابر ہوگا, کسی کا اتنا ہوگا کہ اس کی روشنی آگے تک بہت آگے تک جاری ہوگی کہ ان کو میدان حشر سے آگے پل صراط تک نظر آ رہا ہو, اتنی روشنی ہوگی. تو یہ کس کے حساب سے ہوگی, میں نے آپ کو بتا دیا, اعمال کے حساب سے, ایمان کے حساب سے.
اس کے بعد جو اگلی بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اب آپ دیکھیے کیا ہوگا کہ یہ تو ان کو بتایا کہ بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے، اور بشارت بھی وہیں سے ان کا جو نور ہوگا نا وہی ان کو وہیں پہ فرشتے بشارت دے دیں گے. یہ جو آ رہا ہے نا کہ بشارت ہے تمہارے لیے، یہ فرشتے ان کی عزت افزائی وہیں پہ کر رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے ہیں، اور ان کو خوشخبری پہلے دے دی اور ان کو خود بھی آئیڈیا اپنے نور سے ہو جائے گا کہ بالآخر ہم جا کر ہیں، ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈز، ظاہر جنت کی طرف. اب کیا ہوگا کہ یہ جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، اور آپ کو بار بار میں یہ بات باور کراتی ہوں کہ یہ مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، مگر تھے منافق. کیا کیا تھا انہوں نے پیچھے؟ آپ ہم بہت دیر سے ان کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں. سب سے بڑا اللہ کی راہ میں کچھ لگایا نہیں تھا، اللہ کی راہ میں کوئی مال نہیں خرچ کیا تھا، ایمان تو ان کے اندر نہیں تھا. اس سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا؟ قرآن کے ساتھ بے اتنائی برتتے تھے. بہت ساری چیزیں نا، ان کے جرم بہت سارے ہیں. اب ان کے بارے میں دیکھیے کہ کیا ہوگا کہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اب یہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو اب آپ کیا کریں گے کہ کہیں گے مومنوں سے کہ ذرا تم ہماری طرف دیکھ ہی لو، تو تمہارے اندر سے یہ جو پھوٹتا ہوا نور ہے نا، اس سے ہی ہمیں کوئی فائدہ مل جائے، ہمیں کچھ نظر آ جائے. اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا نا کہ وہ گرتے پڑ رہے ہوں گے نا. تو آپ یہ دیکھیے اب کہ دنیا میں جن کو منافق اور سو کال، جو آپ کو پتا ہے نا، جو لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان کو آج انہی دین پہ چلنے والے جن کو فنڈوز کہتے تھے ان کی بڑی قدر آ گئی، اور انہی کے پاس آ کے ان کو روک رہے ہیں، اور ان سے بلکہ ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ذرا سا ہماری ہیلپ کر دو. ان کے سامنے بے چارگی کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ دنیا میں ان کو ڈیگریڈ کرتے تھے، ان کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں بلائیں، یا بلا لیتے تھے تو ڈیگریڈ کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے. کسی کا حجاب کا مذاق اڑا دیا، کسی کا فنکشنز کا مذاق اڑا دیا، ابھی اگر پیسہ نہیں خرچ کیا تو کنجوس کہہ دیا، طرح طرح کی باتیں. اگر انہوں نے تیجا نہیں کیا تو کہہ دیا دیکھو اپنے ماں باپ کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، طرح طرح کی باتیں نا. تو اب کیا ہوگا کہ جیسا کہ ہمیں فیکٹ بھی پتا ہے کہ کوئی اس دن کسی کے اعمال سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، جو کہ ہمیں آیت میں بھی پتا چل رہا ہے. تو اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا کہیں گے، ان سے کہا جائے گا. پہلی بات یہاں پہ جب آ رہی ہے نا کہا جائے گا، تو اس کے بارے میں ظاہر ہے یا اس کے معنی دو تین معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے ان سے کہیں گے، کہا جائے گا کہ جاؤ تم پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بھی اس کے پھر دو معنی ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جو پونجی ہے یہ، یعنی ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا فرشتے ان سے کہیں گے کہیں اور جا کے تلاش کرو. دوسرے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو مومن ہوں گے نا وہ بھی ان کو کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ جاؤ جہاں سے ہم عمل صالح اور ایمان لے کر یہاں پر آئے ہیں، اسی طرح تم جاؤ نا، تم بھی یہ سب کچھ لے کر آؤ، پیچھے جاؤ. استاذہ کے طور پہ کہیں گے نا کہ کہیں پیچھے جاؤ، وہاں سے نور تلاش کرو جہاں سے ہم لے کے آئے. یعنی ایک طنز ہے نا، اب تو وہ نہیں جا سکتے واپس، تو یہ ان سے کہا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو کرنسی ہے یہاں پر جو تم لے کر آئے ہو یہ یہاں نہیں چلے گی، یہ تم غلط پیسے لے کر آ گئے ہو، غلط سکے لے کر آ گئے ہو دنیا سے. یہ تو دنیا کی کرنسی تھی، تم تو یہاں بھی وہ کرنسی لے کے آئے، تم نے کہا چلو ادھر بھی چلے گی، یہاں نہیں چلے گی اب تمہاری کرنسی، تو بہتر ہے تم واپس لوٹ کے چلے جاؤ، اور ہم جو ہے نا تمہیں نور ہم نہیں دے سکتے. یعنی مراد یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. کوئی یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا انہوں نے نور دے دیا اور ان کو مل گیا، اتنا آسان معاملہ تو نہیں ہے. تو وہ ان کو ٹوٹلی منع کر دیں گے، کہہ دیں گے ہم کچھ نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کیا بات یہاں پر آ رہی ہے کہ اب مومنوں اور منافقین کی ابھی یہ بات چلی رہی ہے، اتنے میں ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. ان کو خود ہی ڈیوائڈ کر دیا جائے گا کہ یہ ان کو پریشان نہ کریں مومنوں کو، کیونکہ وہ بار بار اب ان کو تنگ کریں گے. دنیا میں تو اس قابل سمجھتے نہیں تھے، اب انہی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں. اور اس کے بعد جب دیوار حائل ہو جائے گی تو وہ دیوار کے پیچھے آپ سمجھیے کہ پکارتے ہی رہ جائیں گے، تڑپتے ہی رہ جائیں گے، لیکن کچھ نہیں اب کر سکیں گے نا. اور کیا بات آ رہی ہے کہ اس میں ایک دروازہ ہوگا. اب جو یہ دیوار حائل ہوئی ہے اس کے اندر ایک جنت کا دروازہ ہوگا، اور اس طرف جو ڈویژن ہو گئی منافقوں کے لیے، وہاں پہ جو جہنم ہوگی، یعنی ان کا ایک دروازہ اور راستہ کس کا ہوگا؟ جہنم کی جانے کی طرف کا. تو بیچ میں ان کی ڈویژن کر دی جائے گی، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ رمق بھی ان کو نور کی جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. آگے دیکھتے ہیں اب جو آیات آ رہی ہیں، جو میں نے لکھا بھی تھا بورڈ پہ،
یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں اور آپ سمجھیں سورہ حدید کا یہ خزانہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے، اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں. اور اس لیے میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر میں نہیں سمجھتی کہ وہ بالکل بھی اللہ کے قریب آنے میں اور دین کے قریب آنے میں اور اپنے اندر ایک ٹرانسفارمیشن پیدا کرنے میں دیر لگا سکتا ہے، جس کو بھی یہ سمجھ آتا ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. اب دیکھیے کیا ہے، دیوار آ گئی بیچ میں نا. اب جو ہے منافقین، میں ترجمہ کر دیتی ہوں پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. وہ مومنوں کو، وہ جو ہے منافقین ہیں، مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں مگر. یہ مگر کے بعد سے اب میں نے جو بورڈ میں لکھا ہے نا، ان چاروں پوائنٹس کو آپ لکھ لیجئے. اور یہ نفاق کی 4 سٹیجز ہیں. نمبر 1 مگر تم نے، فتنتم انفسکم تم نے اپنے کو فتنے میں ڈالا، وتربصتم تم نے موقع پرستی کی یا تم نے انتظار کیا. میں نے انتظار معنی لکھے وہ بھی درست ہیں. شک میں پڑے رہے، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. اب یہ دیکھیے کہ یہ ایکچولی یہاں تو معاملہ یہ چل رہا ہے کہ جب انہوں نے پکارا نا، دیوار کے پیچھے سے بھی پکار رہے ہیں کیونکہ وہ ہو گیا نا، ڈیسپریٹ ہو گیا کہ بھئی میں ہماری تو کوئی مدد کوئی نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو ان کو ویسے ہی نظر آ رہے ہیں سخت. تو اب آپ دیکھیے کہ ان ایمان والوں کے آگے جھکے جا رہے ہیں اور ہاتھ باندھے کھڑے ہیں جن کو کل کسی قابل نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ آج ان کا اتنا اعلیٰ مقام دیکھ رہے ہیں نا. تو ان کی عادت دنیا میں بھی یہی تھی، جو اونچے مقام پہ تھا اسی کے پیچھے چلتے تھے. ایمان والوں کو تو خاطر میں لاتے نہیں تھے، یہ فنڈو، یہ برقعے والی، یہ نقاب والی، یہ انداز تھا نا. تو اب یہ ہوا کہ جب وہاں سے چیخنے لگے، دیوار حائل ہونے کے بعد بھی آوازیں لگا رہے ہیں، تو اب کیا کہہ رہے ہیں آواز لگا کے کہ بھئی مومنوں ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے. تو اب آپ منافقوں کو اپنی امیجنیشن میں لائیے نا. ہم ایک ہی گروپ میں نہیں تھے، ہم ساتھ نہیں پڑھتے تھے، ہم کالج میں ساتھ نہیں تھے، ہم اسکول میں ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے. اس طرح کی بات یاد دلا رہے ہیں نا. تو اب مومن وہیں دیوار کے دوسری طرف جو دیوار ہے وہاں سے وہ جواب دیں گے کہ ہاں ضرور تھے تم، نو ڈاؤٹ، واقعی یہ حقیقت ہے، مگر تمہارا مسئلہ یہ تھا کہ جب تم دنیا میں رہے تو تم نے یہ 4 کام کیے جس کی بنا پہ آج تمہارا یہ انجام ہے، اور ہم تمہاری اب کوئی مدد نہیں کر سکتے. اگر تم یہ 4 کام نہ کرتے تو آج تم ہم میں شامل ہوتے، تمہارا نور اتنا زیادہ ہوتا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے آگے بچنے کی اور خوش آمدید کرنے کی. تو یہ نفاق کی 4 سٹیجز ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آج آپ کو کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی، خاص طور پہ ہم اپنی بات کر لیں، اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، اپنے نیبرز میں، اور حتیٰ کہ اللہ محفوظ رکھے اپنے اندر بھی، آپ کو اگر عمل کی کمزوری نظر آتی ہے یا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ فلاں عمل کیوں نہیں کرتا، آپ حیران ہوتے ہیں، یا کچھ اعمال ایسے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ خود سوچتے ہیں کہ میں کیوں نہیں کر پاتی ہوں، کیا مسئلہ کیا ہے میرا. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو اس کو اپنے لوگوں کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں، کوئی حرج نہیں، مگر سب سے پہلے اپنے کو ٹٹولیں کہ ان میں سے اللہ نہ کرے میں کسی چیز کا شکار تو نہیں. باقی تو لوگ تو ہیں، وہ تو آبویس ہے، جو قرآن نہیں پڑھا وہ تو ڈیفینیٹلی ان 4 سٹیجز کا شکار ہے. اب اس کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مومن کہیں گے منافقوں سے کہ تم نے پہلی جو نادانی کی وہ یہ کی، فتن تم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، کیا فتنہ کیا ہے. فتنہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا کہ میں فلاں نیک عمل کروں یا نہ کروں، میں قرآن کا کورس کروں یا نہ کروں، میں حجاب مجھے کر لینا چاہیے یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، میرے بچے کی شادی آ رہی ہے میں نکاح مسجد میں کروں یا نہ کروں، یا یہ کہ میں مثال کے طور پہ سیگریگیشن مجھے کرنی چاہیے یا میں نہ بھی کروں لوگوں کی رضا کے لیے. تو کیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو چوائس دے کر کہ میں کروں میں نہ کروں، یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، یا تھوڑا کر لیا یا تھوڑا چھوڑ دیا، جس کو قرآن میں آتا ہے نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکتمون البعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو. تو تم نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزار دی
کہ میں کروں کہ میں نہ کروں. اور تم نے کلمے کو کافی سمجھا. ابھی میں نے پیچھے آیت میں بات کی تھی نا, کلمہ پڑھ کے فارغ ہو گیا اور اپنے دل میں کفر اور نفاق کو چھپا کے رکھا. اللہ کے احکامات کو بفے ٹیبل کی طرح ٹریٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ٹھیک ہے بس صحیح ہے, میں نماز تو پڑھ لیتی ہوں نا, اب یہ تو نہیں نا کہ میں مہندی نہ کروں, اب یہ تو نہیں نا کہ بچے ذرا سا ڈانس پارٹی کر کے خوش نہ ہو جائے, اور میرا بچہ کانسرٹ میں ہی تو جا رہا ہے, کیا ہو گیا اب میں اتنے سے بچے کو صبح فجر میں اٹھاؤں اتنی ٹھنڈ میں نماز کے لیے. بس یہی تو میری تھوڑی سی غلطی تھی نا. اب یہ کہ پیسے کی سب سے زیادہ پروفٹ بینکس میں ملتا ہے, کنونشنل بینکس میں ملتا ہے, تو اللہ تعالیٰ میری مجبوری تھی, اور لوگوں کی نہیں ہوگی تو سود مجھے لینا پڑا. یہ ہے وہ فتنہ. اس فتنے میں انسان اپنے کو ڈالتا ہے کہ جان جان کے اللہ کے واضح احکامات کے نتیجے میں بھی اپنے کو چوائس دیتا رہتا ہے کہ بھائی رشوت تو دینی ہے, رشوت کے بغیر تو دیکھیں کہاں کام چلتا ہے. آپ ذرا بغیر رشوت کے کام کرا کے دکھا دیں, آپ بغیر سود کے جو ہے وہ کاروبار کر کے دکھا دیں. یہ رہا فتنہ. ٹھیک ہے, اگلے اسٹیپ پر آتے ہیں. تربص تم نے موقع پرستی کی, یا میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کا زیادہ اچھا جو ترجمہ ہے نا وہ ہے تم نے انتظار کیا. کس چیز کا انتظار کیا؟ اچھے وقت دین پر آنے کا. مثال کے طور پہ جو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیلکولیٹنگ مائنڈس ہوتے ہیں, سچویشن کو اسیس کرتے رہتے ہیں, گیج کرتے رہتے ہیں. ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس, اچھے پراسپیکٹس کا انتظار کرتے ہیں, پروز اینڈ کونس تولتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں بھائی جب ٹرمپ مسلمان ہوگا تو ہم بھی ہو جائیں گے. مثال کے طور پہ ابھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہیں عمران خان آیا ہے, بھائی اس کی بیوی کرتی ہو حجاب, بہت اچھی بات ہے, لیکن بھائی یہ سب نفاذ جب تک نہیں کرے گا حجاب کا تو ہم نہیں کریں گے. اگر اس نے کمپلسری کر دیا, مینڈیٹری کر دیا, تو بھائی ہم بھی کر لیں گے, پھر تو سبھی کر رہے ہوں گے. سمجھے؟ واٹ اٹ, انتظار کیا. تو بس انتظار میں بیٹھے رہے. وہ 5 سال اس کی حکومت ہے, 10 سال ہے, پہ 5 سال وہ چلا گیا, تو پھر 5 سال اسی میں کاٹ دیے کہ بھئی انہوں نے کیا ہی نہیں, اگر وہ کر دیتے تو ہم بھی کر لیتے. یہ ہے انتظار. نیکیوں کے انتظار میں زندگی گزار دی. پھر کیا ہے کہ کیا سوچا, یہ عام ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, لڑکیوں کی شادیاں ہو جائیں نا پھر دیکھنا ہم حج کر لیں گے, پھر جب ہم حج کر لیں گے تو ہم حجاب بھی کر لیں گے. بیٹیوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا نہیں ابھی اتنا نہیں, اتنا دین میں نہیں آگے بڑھو, ابھی نہ کر لینا حجاب, شادی کہاں ہوگی تمہاری. میں خود آپ کو پتا ہے ایسی بچیوں کو جانتی ہوں, ان کی نانیاں کہتی ہیں یہ جو یہ سر پہ کالی چادر جس نے ڈال لی ہے نا, اب اپنی بیٹی سے کہتی ہیں یہ کسی کہیں نہیں جانے والی ہے, کوئی نہیں اس کا رشتہ ڈالے. کون کہہ رہا ہے؟ نانی کہہ رہی ہے, دادی کہہ رہی ہے. یہ گھروں میں یہ عام ماحول ہے, عام ماحول ہے. عام طور پہ یہ بات, بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں ہونی اس کی شادی. تو یہی والی چیز یہاں پر ہے کہ پھر وہ کیا بیٹیوں کو سکھاتی ہیں, ویٹ کرو, ابھی دیکھو, ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ, ابھی دیکھو تمہیں کوئی پسند کر لے. اگر تمہیں سو کالڈ ماڈرن لوگوں نے پسند کیا, بے حجابی کو جو پسند کرتے ہیں, تو وہاں ویسی تم ہو جاؤ فی الحال. اور اگر تمہیں کوئی حجاب والے مل گئے تو پھر کیا ہے, اسی لڑکی کو حجاب پہنا دیتے ہیں, سر پہ اسکارف پہنا دو کیونکہ بھائی ریلیجس ہے, پیسہ بہت ہے, لیکن ذرا ان کے گھر میں حجاب وغیرہ ہے. تو ویٹ اینڈ سی, ابھی دیکھو جیسے پروپوزل آتے ہیں نا ویسے بن جانا اکارڈنگلی. تو یہ ساری نا ویٹ میں چیز آتی ہے. پھر کیا ہے کہ بھئی ہماری اور فرینڈ بھی آ جائے, دوسری بھی آ جائے, تیسری بھی, چوتھی بھی, بھئی یہ قافلہ تو بن جائے نا, کچھ 6-7 لوگ تو بھئی حجاب کر لیں, 6-7 لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو ہم اپنے بچے کی شادی کریں نا ایسی کہ بھئی مہندی بھی نہیں کریں. ابھی کوئی ہماری دوست بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, ہماری کزنس بھی ساتھ نہیں دے رہی ہیں, کسی نے آج تک خاندان میں ایسا نہیں ہوا سیگریگیشن بھی, بس میں یہ کر جاؤں, تو میں تو نہیں اکیلی کر سکتی. بھئی تھوڑا میں انتظار کروں گی, کوئی 2-4 لوگ اور کورس کر لیں, کوئی تنظیم اسلامی سے کر لے, کوئی علم سے کر لے, کوئی الہدا سے کر لے, ایک قافلہ بن جائے, پتہ نہیں شاید اس میں تو زندگی ختم ہو جائے. ہو جاتی ہے نا لوگوں کی. پھر یہ ویٹ اینڈ سی ایٹیٹیوڈ ہے. پھر کیا, میرے ہسبینڈ اجازت دے دیں, میرے ہسبینڈ دین پہ آ جائیں. تو کتنوں کے ہسبینڈ جو ہے دین پہ نہیں ہوتے, کتنی عورتیں جو آج دین پہ چل رہی ہیں ان کے ہسبینڈ نہیں ہے, تو کیا وہ ویٹ اینڈ سی کرتی رہے, مری جائیں, پھر تو شاید مری جائیں گی, دین پر نہیں آئیں گی. تو اپنے کو تو بچائے نا, ہسبینڈ کو تو الگ قبر میں جانا ہے, آپ کو الگ قبر میں جانا ہے, اور ویسے بھی ہسبینڈ کا سوال ہی نہیں, اللہ نے اتنا آسان معاملہ رکھ دیا عورت کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, ہسبینڈ جب ساتھ ہاتھ پکڑ کے چلیں گے نا, تب وہ ان کی داڑھی ہوگی اور ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی, اور وہ فجر کی نماز پڑھنے نکلیں گے, تو میں بھی اباہر اسکارف میں 9 بجے نکل جاؤں گی قرآن کی کلاس میں. بس آ جائے گا جس دن یہ دن آئے گا, آپ مجھے دیکھیے میں کیسے بدلوں. یہ ہے تربص.
تو اگر میں سوشلی ایکسیپٹیبل ہو گئی، لوگوں نے، میں دین پہ چلی اور لوگوں نے میری بڑی تعریف کی، تو قرآن پڑھنا بڑا اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، لوگ میری بڑی تعریف کر رہے ہیں. اور اگر کہیں پہ کرٹیسزم آئی تو قرآن چھوڑ دیا کہ یہ تو میں نے کیا تھا، لوگ تعریف کریں گے، یہ تو سب مجھے فنڈو کہہ رہے ہیں، کوئی ایکسٹریمسٹ کہہ رہا ہے، بھائی مجھے نہیں کرنا، میں نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا سوشل سرکل میں میرا مذاق اڑے. یہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تربصتم، اگلے پر آتے ہیں، وارتبتم، شک میں پڑ گئے. اب کیا ہوا کہ جب حق سامنے ان کے آیا یا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فوری عمل نہیں کیا. تربصتم ہو گیا نا، انتظار کرتے رہے. جب انتظار کرتے رہے تو اب کیا ہوا کہ جو یہ انتظار کی صورت میں اب عمل جو ہے نہ کرنے سے دل میں شبہات اور شک اللہ کے احکامات میں پڑ گئے. جتنا ویٹ کیا اتنے شکوک میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جتنا انتظار کیا. اور اب کیا ہوا اس کا نتیجہ شک کا، کہ اب اللہ کے بڑے بڑے احکامات جو ہے اس کی اہمیت نکل گئی. نماز کے بارے میں سوچا بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نہیں پڑھی تو کیا ہو گیا، ابھی ہم کہیں جا رہے ہیں، راستے میں بازار جانا ہے، بھائی بچے کی شادی کی تیاری کرنی ہے تو قضا ہو گئی، تو جینوئن ایکسکیوز ہے، سو واٹ. ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے تو بھائی کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھی ہم نے، کیا ہو گیا. یہ انداز نا، اہمیت نکل گئی، اب شک میں پڑ گئے نا چیزوں میں. اس کے بعد کیا ہے، آگے بڑھے. حجاب کے بارے میں جو کبھی گلٹ تھی، کبھی سوچا کرتے تھے کہ چلو ایک وقت آئے گا کر لوں گی میں، جب یہاں کا پرائم منسٹر کمپلسری کرے گا تو کر لوں گی نا. اب کیا حال ہو گیا، شک کیا آ گیا، اب یہ آ گیا کہ بھائی نہ کوئی پریزیڈنٹ نافذ کرتا ہے، نہ کوئی پرائم منسٹر نافذ کرتا ہے، پتہ نہیں حجاب فرض ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہ دین والوں نے تو نہیں مشکل بنا دی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی زندگی مشکل کروں. نہ بال جو ہے وہ اسٹائل نظر آتا ہے، نہ ٹاپس نظر آتے ہیں، تو یہ میں کس چکر میں پڑ گئی ہوں. یہ لگتا ہے یہ دین والے جو ہے نا یہ دین کو مشکل بناتے ہیں، ایسا کچھ دین ہے نہیں مشکل. کیونکہ کیا ہوا ہے، اب ہوا کیا ہے کہ شک میں پڑ گئے اتنا زیادہ. اس کے بعد کیا ہے کہ اب سوچا کہ بھئی ان اسلامک کلچر سے کیا ہوتا ہے، اتنے سالوں میں میرے بچے کی خوشی آئی ہے تو واٹس دا ہارم، اگر چند بچے بچیاں مل کے ڈانس کر لیں گی، تھوڑا ہنس بول لیں گی، کوئی ہر بات تو نہیں کریں گی نا. ایک دفعہ کر لیا کیا ہو گیا، کون سی ایسی بڑی بات ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا، اللہ ایسی پیٹی باتوں میں نہیں پکڑتا. یہ درس والے نا، یہ قرآن اسی لیے تو ہم پڑھنے نہیں جاتے، بڑا ڈراتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہے نا ڈر کی وجہ سے انسان میں نے تو جانا ہی چھوڑ دیا اسی لیے. اب کیا ہوا، دین والوں پہ بھی شک ہو گیا، اچھی بات بتانے والے سے بھی بدگمانی دل میں آ گئی کہ کیوں ہوا. یہ جو ہے نا تربصتم، کیونکہ تم نے انتظار کیا، یہ چین سے چین بنتی چلی جا رہی ہے جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کے بعد اگلے پر آتے ہیں، وغرتکم الامانی. اگلی بات کیا بھی کہ تمہیں جھوٹی توقعات فریب دیتی رہی، جھوٹی ایکسپیکٹیشنز تم نے دل میں پالی، خوش فہمیاں پالی مختلف قسم کی نا، اپنے انجام کے متعلق بھی، اللہ کے معاملے میں بھی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے، دین اتنا مشکل نہیں ہے، اور یہ کہ آئی ایم ٹو ینگ ٹو ریڈ قرآن، ابھی تو میری کوئی عمر نہیں، جب ہوگی تو میں دیکھوں گی. دوسری بات یہ کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ گو کے لیے تو جنت پکی ہے. اس طرح کی نا یہ ایک مائنڈ سیٹ آ گیا، جھوٹی مطلب ایک امیدیں لگا لی اللہ سے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے جو ہے، آپ کو حدیث پتہ ہے نا کہ آخرت میں رکھے ہیں، تو بس اسی کے سہارے ہم بخشتے ہی جائیں گے. 99 ایک حصہ دنیا میں، تو اللہ 99 حصے اللہ میں نہیں بخشے گا تو کس سے بخشے گا. وہاں وہ رحمت کس کے کام آئے گی اگر ہمارے نہیں آئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ہم تو ہمارا نام لکھا گیا ان کے امتی میں، وہ ہمیں نہیں بخشوائیں گے تو اور کون بخشوائے گا. ان کا تو کام ہی یہی ہے، اللہ نے تو ان کو مرتبہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم جیسوں کی شفاعت کریں. اور ہم بہرحال نماز پڑھ ہی لیتے ہیں، کچھ اچھے دین کے کام کر ہی لیتے ہیں، اب ایسے بھی برے نہیں، روزے بھی رکھ ہی لیتے ہیں. یہ انداز تھا. تو ان امیدوں میں جو ہے اپنے کو لگا لیا. اس کے بعد اگلی جو بات آ رہی ہے تو یہ 4 چیزیں. اگلی بات کو سم اپ کیا گیا یہ کہہ کے کہ جو یہ بات آ رہی ہے نا کہ جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور، حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخری وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. یعنی مراد یہ ہے کہ آخر کار اللہ کا حکم آ گیا. اب اس میں بھی بڑی گہرائی ہے. اللہ کا حکم کیا آ گیا؟ یا تو تمہیں موت آ گئی، یا مسلمان آخر کار غالب ہو کے رہے. تم تو اپنی غلط فہمی میں بیٹھے رہے نا کہ کوئی مسلمان
کبھی بھی فلاح پانے والے نہیں اور بڑے انسان سیکریفائس دے گا, کیا ہاتھ آئے گا کیا نہیں آئے گا. تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی غالب کر دیا. یا یہ معنی, 2 معنی ہو گئے. تیسری معنی یہ کہ حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا, یعنی تمہارے آرزوں پر پانی پھر گیا. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے دکھا دیا تمہیں اپنے آنکھوں سے, جو کہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. مرنے کے بعد ہی انسان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی. تو جب اللہ کا حکم ایک دفعہ آ گیا موت کے بعد, یا آپ قیامت کے دن کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان کو موت کے بعد ہی ویسے تو پتہ چل جائے گا, لیکن ایک قیامت کا بھی نقشہ ہے جس پہ اگر آپ پیچھے ہم چلے جائیں اگر, تو نور جب ان کو نہیں ملے گا اسی وقت ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس تو ایک اتنا چھوٹی سی ٹارچ کا ایک کرن کے برابر بھی آج نور نہیں ہے. تو اسی دن ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اللہ کا حکم آ گیا ہمارے بارے میں, کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا ہمارے بارے میں. اور کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو اب شیطان کا ذکر یہاں پر ہے کہ شیطان ان کو اسی دھوکے میں رکھے رہا حتیٰ کہ یہ مر گئے. اگر آپ بالکل ایک جملے میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یہ مطلب, حتیٰ کہ ان کی موت ہی واقع ہو گئی اور یہ شیطان کے چنگل سے نکل نہ سکے, اور شیطان ہی ان کو یہ دھوکے. اب آپ سمجھ کیجئے چاروں چیزوں کو, 4 پوائنٹس کو, یہی 4 چیزوں کے بارے میں شیطان ان کو دھوکے پہ دھوکے دیتا چلا گیا, اور وہ یہی سوچتے رہ گئے کہ ہم بڑے نیک ہیں, ہم 4 لوگوں سے اچھے ہیں. وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتی, ہم نماز تو پڑھتے ہیں. اپنے کم عمل پہ راضی, بس جو میں کر رہی ہوں بہت کچھ کر رہی ہوں. میں نے فلاں اس دن کانسرٹ ہو رہا تھا کینسر کے لیے, میں نے دیا نا وہاں ڈونیشن. مثال کے طور پہ میں جو دیکھے بھائی, میں تو دنیا بھی لے کے چلتی ہوں اور جو ہے نا آخرت بھی لے کے چلتے ہیں. ہم تو بھائی ماڈریٹ اور لبرل مسلمز ہیں, ہم تو ایکسٹریمسٹ نہیں. یہ ساری چیزیں یہی کرتے رہنا, یہ اسٹیٹمنٹس. پھر یہ کہ جس کو کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرتے رہنا اور عمل نہیں بدلنا. عمل کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مطابق, اور کہتے کیا رہنا, میں تو اللہ سے بہت ڈرتی ہوں, اللہ مجھے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا, میرے تو دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے. اگر خوف ہے تو وہ عمل میں کیوں نہیں نظر آ رہا؟ پھر یہ کہ دین از ویری کنوینئنٹ. اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرنا نا, اللہ تعالیٰ بڑا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں پکڑتا, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دین کے بارے میں جانتی ہوں. پھر ایک اور چیز اپنے بارے میں, علم کچھ نہیں ہے, کہنا کیا مجھے سب پتہ ہے. آپ بتانے لگے بھائی پولیس صراط پہ یہ ہوگا, میدان حشر میں, اچھا مجھے پتا ہے, مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. ہماری امی نے ہمیں بڑی اچھی تعلیم دی, بڑی اچھی تربیت دی ہے ہماری امی, ہمیں بہت کچھ پتا ہے. میں خود بہت کتابیں پڑھتی ہوں, میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تفسیریں پڑھی ہیں, آپ جب ان کا عمل دیکھیں کچھ بھی نہیں. تو یہی تو چیز, یہی تو دھوکہ نا, شیطان دیتا رہا آخری وقت تک. اور اس کے بعد کچھ اگر کبھی توفیق بھی مل گئی تو ریاکاری, دکھاوا, بتا کے, میں تو پتہ ہے ابھی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, یا میں نے فلاں ڈونیشن دیا ہے. جو ہیڈ ہوتے ہیں نا ان کو جا کے بتاتے ہیں بعض دفعہ کہ جی یہ 10,000 روپے میں نے دیے ہیں, آپ چیک کر لیجیے گا. تو یہ ساری چیزیں اگر یعنی کہ کیے بھی نا, کوئی کر بھی لیا کام, تو وہ بھی ریاکاری کی نظر ہو گیا. تو شیطان کا تو کام ہی یہ تھا, شیطان تو گھات میں تھا, شیطان تو ایسے لوگوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے کہ جو اس کے دھوکے میں آ جائیں. تو انہوں نے خوب شیطان کو انٹرٹین کیا, اسی میں زندگی کٹ گئی. تو یہ تھی وہ آیات, آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کلائمیکس ہے سورہ حدید کا, اور انتہائی امپورٹنٹ یہ آیات ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کی تو مطلب بے انتہا انہوں نے ان آیات کو اپریشیٹ کیا اور یہ بتایا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ جس کے اوپر کے غور و فکر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہر ایک کے لیے. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں الحمدللہ آیت نمبر 15. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. لہذا اب آ گیا قیامت کا دن. ہاں, اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا, نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا تھا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے, اور یہ بدترین انجام ہے. اب دیکھیے بتایا جا رہا ہے یہ کون لوگ ہیں نا, منافق ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہلاتے تو تھے کافر, یا کیوں کا آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ تم نے کھلم کھلا کفر کیا, کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں منافق کہلایا جاتا ہے مسلمان, لیکن کام کیسے کرتا ہے؟ کافروں والے, انکار کرتا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے. تو یہاں کفر سے تشبیہ دی. اور آپ کو وہ آیت قرآن کی یاد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم کے نچلے حصے میں کفار اور منافقین اکٹھے جمع کیے جائیں, اکٹھے.
تو اس لیے یہاں کفر ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے. بات یہاں منافقوں کی ہو رہی ہے, مسلمانوں کی ہو رہی ہے. تو آگے کیا کہا کہ تم جب دنیا میں مسلمان کہلاتے رہے تو تمہارا انجام کفر پہ ہوا, کافروں کے ساتھ تم اب ٹھہرائے جاؤ گے. تو کیا ہے کہ دنیا میں ان کی ایکچولی جو منافق ہوتے ہیں نا, ڈویل پرسنالٹی ہوتی ہے, تو وہاں جا کے ان کی اصلیت کھل جائے گی. اب تو یہ مومن نہیں رہے نا, مسلمان نہیں رہے, اب تو کھل کے سامنے آ گیا یہ منافق ہے. تو انجام کس کے ساتھ منافق کا ہوگا؟ کافر کے ساتھ. تو اب کیا ہے کہ ایک طرح سے آپ نے سمجھیے کہ کہا جائے گا اب آگ ہی تمہارا ساتھی ہے, آگ ہی تمہارا بچھونا ہے. آج کل آپ دیکھیے جیسے کمفرٹر ہم اوپر ڈالتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک سکون ملتا ہے. کمفرٹر کا آپ دیکھیے اردو بھی کیا ہے, اگر آپ اردو اس کا کریں تو کیا سمجھ آتا ہے, ایک آرام دہ چیز. تو اب کیا ہے کہ تمہارا بچھونا بھی یعنی کہ تمہارا بستر بھی آگ ہے اور کمفرٹر بھی آگ ہی, دونوں چیزیں آگ ہیں. اور اب تم بیٹھ کے اس کمفرٹر میں اور اس کی آگ کی جو لپٹ ہے اسی کے اندر بیٹھ کے جتنا رونا ہے رو, کیونکہ تم اپنا وقت تو سب کچھ ضائع کر کے آ گئے. تو وہ بات یہاں پہ بتائی جائے گی کہ اب آج اچھا اب یہ جو فدیے کی بات ہے نا, یہ خود تو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ. بات کیا ہے, یہ آفر کریں گے اللہ تعالیٰ کو, یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں جو ہماری جتنی دولت جتنی نعمتیں پلیز آپ لے لیں, ہمیں خلاصی دے دیں اس جہنم سے, ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں, ہم اچھے کام کریں. اب ہم نہیں ویٹ کریں گے, ویٹ اینڈ سی والا ایٹیٹیوڈ نہیں رکھیں گے. اب ہم اپنے کو فتنے میں نہیں ڈالیں گے, اب ہم انتظار نہیں کریں گے, اب ہم شک نہیں کریں گے. تو اس کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی نہیں تمہارا آج فدیہ قبول ہوگا, اور تمہارے پاس ہے کیا دینے کے لیے. قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی مال رہ جائے گا جو وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں بات کرے گا, بارگین کرے گا؟ کون سا مال رہ جائے گا؟ سب کچھ تو تباہ و برباد ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, دنیا ہی ختم ہو جائے گی. تو اینی وے جو ان کو بات اس وقت اپنی سمجھ آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے تو کھلم کھلا کفر کیا. مراد کیا ہے کہ بھائی کافر اگر کفر کرے تو بات سمجھ آتی ہے. بھائی اگر کرسچنس ہیں, جیوز ہیں, تو ہم اگر ان کو دیکھتے ہیں نا, لادینیت دیکھتے ہیں یا بے دینی ان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو ہے ہی کافر. لیکن اگر مسلمان ہو کہ تم نے یہ کام کیا تو کتنی زیادہ افسوسناک بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, یہی تمہارا بچھونا ہے, اور تمہارا خبرگیری وہی تمہاری خبرگیری کرنے والی ہے. کیا مراد ہے؟ اب وہی تمہیں تمہاری ساتھی, اب وہی تمہارا خیال رکھے گی. تو آپ سوچیں کہ کوئی انسان کسی کو جو ہے جیل میں ڈالے اور وہاں پہ کوئی ایسا وہ جو نہیں ہوتے وہاں کے وارڈ کے جو کیا کہلاتے ہیں وہ جو داروغہ, تو دنیا میں نہیں, میں دنیا کی بات کر رہی ہوں کہ کسی کو جیل میں ڈالے تو وہاں پہ جو متعین ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہاں جیل وارڈن, یس. تو وہ بڑے, آپ کو پتا ہے نا کہ جو کرمنل بہت سخت ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بہت سخت وارڈن ہوتے ہیں جیل کے, بہت ہی سختی ان کے ساتھ برتتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, مطلب کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی کہے ان کو کسی کرمنل کو ڈالتے ہوئے کہ یہ جو وارڈن ہے نا اب یہ آپ کا خیال رکھے گا, کیا مطلب ہے؟ اچھی طرح سمجھ بات آ جائے گی اس قیدی کو کہ یہ میرا کیسا خیال رکھے گا. یعنی اگر اب تم نے چوں کی, اگر تم نے ٹینٹرمز دکھائے, اگر تم نے جو ہے کوئی بدزبانی اس وارڈن سے, جیل وارڈن سے کرنے کی کوشش کی نا, تو یہ تمہاری بڑی اچھی خبرگیری کرے. تو یہ یہاں پر بھی ان کے لیے وارننگ ہے کہ تم جو یہ چیز چلا رہے ہو نا کہ فدیے میں ہم دے دیں اور ہمیں یہ کر دیں, ہم وہ کر دیں, بڑا بول رہے ہو, تو اب یہ تمہاری نا آگ جو ہے وہ خبرگیری کرنے کے لیے کافی ہے. نہیں ایسی تمہاری خبر دے گی کہ تمہاری سب آوازیں اسی کے اندر چل کے ختم ہو جائیں گی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بدترین یہ انجام ہے جس پر کوئی انسان پہنچے. بدترین انجام ہے, یعنی اب جو ہے اس سے برا جو ہے وہ انجام کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی اور اس سے برا جو ہے وہ اینڈ کسی کا ہو نہیں سکتا. اور انسان ایکچولی اپنے آپ کو خود یہ 4 کام کر کے اس انجام تک پہنچاتا ہے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے جنت سجا کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ جنت ہی میں آئیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ خواہش ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک مان ہے اپنے بندوں پر اور اللہ تعالیٰ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اپنے بندوں سے وہ تو بہت اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے تبھی تو اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ایکسپیکٹ کرتا اپنے بندوں سے کہ وہ اپنے آپ کو یہ حرکتیں کر کے یہ کفر کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل نہ کرے کبھی بھی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا انجام بہت اچھا کرے اور ہمارے نور کو بہت زیادہ بڑھا دے میدان حشر میں اور پل صراط پر جاتے وقت,
اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر ہو، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج اتنا ہی کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.